بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق و آداب میں امانت داری کو بہت ہی اہم مقام حاصل ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس کو اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے۔ امانت اور ایمان دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، امر سے بنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نمایاں ترین صفات ہیں، جن کا جو آپ کا تعارف بنی، وہ ہے الصادق الامین۔ نبوت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں آپ کو الصادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی سچے اور امانت دار۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ اعلیٰ درجے کے امانت دار ہیں۔ ہمیں اپنی امانت داری کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ امانت داری کا تعلق کن چیزوں سے ہے۔ عام طور پر جب لفظ امانت بولا جاتا ہے تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہے، روپیہ پیسہ ہے، ساز و سامان ہے، ہم مالک کو واپس کر دیں، اس میں خیانت نہ کریں، یہی امانت داری ہے۔ یعنی امانت اس چیز کا نام ہے جو ہمارے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ لیکن شریعت کے اندر قرآن و حدیث کی اس کی تعلیمات میں امانت کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا تعلق بہت سی چیزوں سے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی امین ہے۔ آپ سے کوئی شخص کسی مسئلے میں رائے کرنے کے لیے آیا تو یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس کو وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ اپنی منفعت کے لیے اس کو غلط راستے پر لگا دیں گے، غلط رائے دے دیں گے تو یہ خیانت کہلائے گی۔ ایک تو یہ کہ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے، اس سلسلے میں مستشار یعنی جس سے مشورہ طلب کیا گیا اس کو امین کہا گیا ہے کہ غلط مشورہ نہ دے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ سے کسی نے کسی مسئلے میں مشورہ کیا ہے تو اس کی بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں کہ فلاں آدمی اس سلسلے میں رائے کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ وہ راز ہے اس کا، اس نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کو اپنا سمجھا ہے، آپ کا بھروسہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کریں گے تو یہ خیانت کہلائے گی۔ یہ ہے المستشار مؤتمن۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہے۔ جب کہیں آدمی بیٹھا ہے اور کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی نظر عام طور سے ان لوگوں پر ہوتی ہے جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مخاطبین کو دیکھ کر، شرکائے مجلس کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہے کہ یہاں کون سی بات کہنا مناسب ہے، ان پر اس نے اعتماد کیا ہے۔ وہ بات اسی مجلس تک رہنی چاہیے اور جن لوگوں کے علم ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے جب آدمی گفتگو کرنے کے وقت چوکنا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی شخص نے کوئی بات کہی ثم التفت، پھر مڑ کر دیکھا
کون یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ امانت تو وہ بات امانت ہو گئی۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بات کہے کہ وہاں سے چلا گیا تو وہ بات اس مسجد تک امانت ہے، یہ بھی ایک امانت ہے کہ دوسرے کی بات کو اس کا افشا نہ کریں، کسی راز کا افشا نہ کریں۔ ایسے ہی کسی شخص کی کوئی کمزوری، کسی کا کوئی عیب، کسی کی کوئی غلطی ہمارے علم میں آ گئی تو اس کی پردہ پوشی کریں۔ اگر اس کو ظاہر کریں گے، دوسروں کے سامنے اظہار کریں گے، یہ اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ خیانت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح عہدہ اور منصب ذمہ دار اہل لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ بھی امانت کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کہنے لگا کیف اضاعتها، یا رسول اللہ قیامت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اختیارات، منصب، اقتدار نہ اہلوں کو سپرد کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ مطلب یہ بھی ایک امانت ہے کہ جس کے ہاتھ میں انتخاب ہو، ذمہ داری کا سپرد کرنا ہو، وہ اس میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے، پوری دیانتداری کے ساتھ جس کے اندر اہلیت پائے اس کو وہ ذمہ داری سونپے۔ حدیث میں فرمایا گیا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہوتا ہے، مؤذن امین ہوتا ہے۔ طلبہ جانتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے؟ امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی نماز ٹھیک ہوئی تو جماعت کی نماز ٹھیک ہوگی، اور امام نے اگر کوئی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو پوری جماعت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ یہ اپنی نماز کے ضمن میں ساری نماز کے لوگوں کی نماز رکھے ہوئے ہیں۔ اب مؤذن کو امین کہا گیا ہے۔ امین بھی دو معنی کے اعتبار سے، ایک تو یہ کہ لوگ اس کی اذان پر اعتماد کرتے ہیں، اور صرف نمازی میں نہیں، روزہ رکھنے میں، روزہ کھولنے میں اذان دے گا، صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اگر یہ متعین ہے کہ ٹھیک صبح صادق پر مؤذن کو اذان دینا ہے، وہ تو 10 منٹ لیٹ اذان دے دی، سب کا روزہ خراب ہو گیا۔ اسی طریقے سے افطار میں کچھ پہلے روزہ اذان دے دی، روزہ خراب ہو گیا۔ ایسے ہی نماز کا وقت ہونے سے پہلے اذان دے دی تو جو نماز پڑھیں گے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اوقات کے اعلان کے سلسلے میں امین ہے، دوسرے ایک معنی اساتذہ اور بیان کرتے ہیں کہ عام طور سے اذان دینے کے لیے میناروں پر یا چھت پر چڑھ کر بلند جگہ سے آواز دی جاتی تھی، اب تو لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہونے لگی ہے۔ لیکن کوئی شخص اذان دینے کے لیے مثال کے طور پر مسجد کے چھت کے اوپر چڑھ گیا، اذان دے رہا ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، آس پاس میں مکانات ہیں، خدا نخواستہ پڑوس کے کسی مکان کے اندر نظر پڑ گئی اور کسی ایسی چیز کو اس نے دیکھ لیا کہ جس کا اظہار اس گھر والوں کے لیے بے عزتی کا باعث ہو سکتا ہے، تو یہاں اس کی عزت، اس کی آبرو اس کے پاس امانت ہو گئی، اس کا اظہار کرنا یہ خیانت کہلائے گا۔ تو میرے بھائی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ کہیں کوئی پڑی ہوئی چیز نظر آ گئی، نقطہ ہے وہ، یا تو ہم اس کو اٹھائیں نہیں، لیکن اگر اٹھا لیا تو مالکان کو تلاش کر کے ان تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ غلطی سے ہم کو کسی نے زائد پیسہ دے دیا، حساب کتاب کے اندر دکان کے پاس، دکاندار کے پاس گئے، بڑا نوٹ دیا، اس نے واپس کیا تو کچھ زیادہ پیسہ دے دیا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم کو تو معلوم ہے کہ ایک نوٹ زائد آ گیا اس کے اندر۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھپانا نہیں ہے، تلاش کر کے اس کو پہنچانا ہے۔ ہر اعتبار سے ہم کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے، کہ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جتنی امانت داری میں کمی آئے گی اتنا ایمان ہمارا ناقص ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص طور سے امانت کو صاحب امانت تک پہنچانے کا حکم دیا، آیت نازل فرمائی ہے
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں، ان اللہ یامرکم، تمام احکام موجود ہیں لیکن یہاں امر کا لفظ خاص طور سے اہتمام سے فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ امانت کو اہل امانت تک پہنچاؤ، جس کی امانت ہے اس کو ادا کرو، اس میں کوئی کوتاہی مت کرو، اور اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ تجارت کرنے والا جب بیٹھتا ہے قدم قدم پر اس کے لیے دھوکہ دینے کا، بے ایمانی کرنے کا، خیانت کرنے کا موقع ہوتا ہے، اسی لیے تاجر کو فاجر بھی کہا گیا حدیث بات کے اندر۔ لیکن اگر کوئی سچا تاجر ہے، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء، کتنا اونچا مقام عطا فرمایا گیا کہ وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت دار ہو، انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اتنا اونچا مقام کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے قدم قدم پر اس کی ایمانداری کا امتحان ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ اس کی صداقت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب ہر مرتبہ کامیاب اتر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، عیب کو چھپاتا نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، تو روحانی ترقی اس کی لمحہ بلمحہ ہوتی چلی جاتی ہے تاجر بظاہر دنیا کا کام کر رہا ہے لیکن صداقت اور امانت کا دامن تھامے ہوئے ہے تو رتبہ کتنا اس کو اونچا مل رہا ہے، انبیاء علیہ السلام و صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کو مقام دیا جا رہا ہے۔ ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے قدم قدم پر، ہم اپنی امانت داری کا جائزہ لیں اور ہر لحاظ سے جائزہ لیں، صرف یہی نہیں کہ ہم پیسے اور روپیے کے بارے میں تو امانت دار ہیں لیکن رازداری میں خیانت ہو رہی ہے، عہدے میں اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت ہو رہی ہے۔ جو منصب اللہ نے ہم کو دیا ہے، جس ذمہ داری پر ہم کو فائز کیا ہے، اس کا جو تقاضا ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ بھی امانت داری ہے۔ ہم اپنے منصب کا غلط استعمال کریں گے، اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ ہر طرح سے ایک مومن کو کامل امانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔